والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یا ان منافق کی مثال اس آسمانی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہے. موت کے ڈر سے کڑاکے کی آواز سن کر کے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں منافقوں کے اس گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نہ تو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور نہ ہی صریح طور پر کفر پر ہیں. ان کا مذہب کی طرف رجحان نہیں ہے، دین کی طرف رجحان نہیں ہے. یہ دراصل دنیا کی لالچ میں دونوں طرف جہاں فائدہ نظر آتا ہے ہوتے ہیں. جیسے اس سے پہلے کہ منافق کا تذکرہ آیا تھا، وہ ایمان لائے تھے، لانے کے بعد نفاق کی راہ اختیار کر لی دنیا کی لالچ میں. لیکن اس گروہ کا جو معاملہ ہے یہ سرے سے ایمان لایا ہی نہیں. یہ ہمیشہ کفر اور شک کی بیماری میں مبتلا رہا. اس کے سامنے کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ ان کا اصل ہدف دنیا ہے، تو اس لیے ان کے سامنے کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال آسمانی بارش کی طرح دی ہے. یعنی وہ آسمانی بارش میں کھڑے ہیں اور بارش ایسی صورت میں ہو رہی ہے کہ تاریکی ہے، بالکل تاریکی چھائی ہوئی ہے، تاریکی پر تاریکی. مفسرین اکرام کہتے ہیں ایک تو رات کی تاریکی ہے اور ایک بادل کی تاریکی. اسے دن کے اجالے میں بھی اگر بادل چھا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی اور ایسے ہی بادل کی تاریکی. تو یہ تاریکی اتنی چھائی ہوئی ہے. تو یہ تاریکی کیا ہے ان کے یہاں؟ تاریکی یہ ہے کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، شک کی تاریکی. تو ایسے شک، نفاق اور کفر کی ماحول میں اگر آسمان سے ہدایت کی بارش ہو، قرآن کا نزول ہو، آسمان سے ہدایت کا نزول ہو، تو ایسی صورت میں انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے منافقوں کی مثال یہی دی ہے کہ بارش تو نازل ہوتی ہے، اندھیرا ہے، کڑک اور چمک بھی ہوتی ہے. تو کڑک اور چمک سے مراد اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین دلیلیں بھی نازل کرتا ہے قرآن کی، اور کڑک سے کیا ہے، وعیدیں بھی نازل کرتا ہے. وعید، دھمکی بھی دیتا ہے، اگر تم یہ راہ چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین دھمکی بھی دیتا ہے. یہ چمک اللہ کی حجتیں ہیں، اللہ کی دلیلیں ہیں، اور رات جو ہے، کڑک جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دھمکیاں ہیں، وعید ہے. تو اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ بارش کا نزول ہوگا اور اگر تاریکی نہ ہوتا تو انسان فائدہ اٹھا لیتا. کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی نہ ہو، ایمان کا اجالا ہو تو انسان فائدہ اٹھاتا، اس بارش سے فائدہ اٹھاتا. لیکن کیا ہے، تاریکی در تاریکی ہے، اسی لیے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو مثال دی اللہ رب العالمین نے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تاریکی میں اور بادل کڑکتا ہے اور چمکتا ہے
تو کیا کرتے ہیں یہ اپنے انگلیوں کو کان میں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ کہیں یہ گرج جو ہے، کڑک جو ہے، ہماری موت کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب آیات وعید نازل کرتا ہے، جو دھمکیوں والی آیتیں ہوتی ہیں، سزا والی آیتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ہمیں اچانک ابھی دنیا ہی میں پکڑ لے، ڈر جاتے ہیں موت سے۔ تو ایسے ہی یہاں مثال دی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، کڑکتی ہے، تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، اپنا کان بند کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کبھی کڑک تیز ہوتی ہے اس میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی مثال دی ہے۔ دیکھیے، کہا کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ موت سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، یہ اللہ سے کہاں بچنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو کافروں کو گھیرے میں لی ہوئی ہے، جب چاہے انہیں سزا سے دوچار کر دے، اللہ رب العالمین انہیں پکڑ لے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو چمک ہے، چمک کی وجہ سے آنکھ کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ بسا اوقات تیز چمک ہو اور کمزور آنکھ والا انسان ہو، کمزور آنکھ والا اور بصارت والا ہو، تو آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی جو کمزور ایمان والے، بلکہ ایمان میں یہ شک میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جو آیتیں نازل کرتا ہے، دلیلیں نازل کرتا ہے اور وعید کی آیتیں نازل کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر انہیں اچک لے، ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے، انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے اس تاریک اندھیرے میں، تاریک رات میں، بادل کے اندھیرے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریکی میں ذرا سا جب اجالا ہوتا ہے، کس کا اجالا؟ چمک کا، چمکتا ہے بادل، تو اس چمکنے کی وجہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں چمکنے سے مراد جب کوئی دنیاوی لالچ ملتی ہے، جب کوئی دنیاوی لالچ یا ان کے دل میں جو شک ہے اسلام کے تئیں، ایمان کے تئیں، دلائل کی روشنی میں جب تھوڑا سا کبھی واضح ہو جاتا ہے تو یہ اسلام پر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی تاریکی چھاتی ہے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب انہیں روشنی بجلی کی چمک کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اس اندھیرے میں چل پڑتے ہیں، لالچ کہیں ملتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اظلم علیہم سے مراد جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اس سے مراد آزمائش ہے۔ آزمائش میں اللہ رب العالمین جب انہیں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں انہیں نہیں ملتی، کہیں لالچ دنیا کی نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے کانوں کو اچک لے اور آنکھوں کو اچک لے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ ان منافقوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص فائدے کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی خاص فائدے کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ یہ اصل میں مومن نہیں ہے۔ تو جب بھی وہ فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اسلام کی تعریف کرنے لگتے ہیں، ایمان کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین بڑا اچھا ہے۔ اور جہاں کہیں فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کہیں ان کے اوپر تاریکی چھا دیتا ہے، آزمائش کی تاریکی، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ دین بہت برا دین ہے، دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کا دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور یہی دراصل خسارہ ہے، بڑا خسارہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دیکھیے دو مثالوں کے ذریعہ منافقوں کی حقیقت واضح کی ہے۔ ایک قسم کے منافق وہ ہوتے ہیں کہ
جو حق قبول کیے تھے، حق قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ آگ روشن کی تھی، آگ جلائی تھی، روشنی نصیب ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ان کی بدعملیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے روشنی چھین لی، تو کیا ہوا؟ یہ تاریکی میں بھٹکتے رہے، ہر طرح سے نقصان انہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور دوسرے قسم کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے منافقوں کی، جو سرے سے مسلمان تو نہیں ہوئے، ایمان تو نہیں لائے، لیکن کیا ہے؟ یہ کسی بھی طرف نہیں ہے، یہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، یہ اسلام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، دین اسلام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ آخرت قائم ہوگی یا نہیں قائم ہوگی، ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ جب بھی کوئی ہدایت کی روشنی آئی، آسمان سے قرآن کی آیتیں جب واضح کرنے والی نازل ہوئیں، یا ان کو لالچ دینے والی کوئی چیز آئی، تو کیا ہوا؟ دین اسلام کو صحیح سمجھنے لگے، اور جہاں کہیں آزمائش والی بات آئی، ان کو دھمکی دینے والی بات آئی، کفر پر دھمکی، نفاق پر دھمکی، عذاب اور وعید کی باتیں آئی، وہیں یہ کیا ہو گئے؟ اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ دو طرح کے منافق پائے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں مثالیں پیش کر کے واضح کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے، یہ قیامت تک اس طرح کی چیزیں پائی جائیں گی لوگوں کے درمیان۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اس دور میں بھی منافق پائے جاتے تھے اس طرح، ایسے ہی یہ پائے جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ قرآن تو نازل نہیں ہو رہا ہے کہ بتایا جائے کون مومن ہے کون منافق ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کے ذریعہ ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کے دل میں بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں، مرض ہیں، وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے دلوں کا اصلاح کرتے رہیں، اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو منافقوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، سب سے خطرناک عذاب، جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں یہی منافق رہیں گے۔ یہ اپنے بدعملیوں کی بنیاد پر، اپنے کرتوت کی بنیاد پر سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، تو تاکہ ہم ایسے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان منافقانہ اوصاف سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک فرمائے اور پکا سچا مومن بنائے، اسلام پر ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔